اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 155 سورہ بقرہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے یا آزمائیں گے، بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف خوف میں سے، والجوع اور بھوک میں سے، ونقص اور نقصان میں سے، من الاموال مالوں سے، والانفس اور نفسوں سے، والثمرات اور پھلوں سے یعنی اناج سبزی اور جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں ان کی کمی۔ ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، یا جو زمین پھل پیدا کرتی ہے اس کو ثمرہ کہتے ہیں، یا ثمرات اس کی جمع ہے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب صبر کا معنی کیا ہم نے لیا تھا؟ صبر کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے کے کاموں سے رک جانا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رکنا اور اللہ کی فرما برداری کے کام کرنا۔ اس میں بھی کیا ہے؟ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے گناہوں سے رکنے پر اور فرما برداری کے کرنے میں۔ جو انسان کو مشکل پیش آئے اس پر بھی صبر۔ تو صبر، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں آزمائش کہا گیا ہے کس کو؟ خوف، نقصان، بھوک، مال کی کمی اور کسی اپنے عزیز و اقارب عزیز رشتہ داروں کا زندگی میں ان کا بہت عزیز یا بہت قریبی رشتوں کا زندگی میں چلے جانا، ان کی موت اور پھلوں کی کمی سے۔ تو یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما سکتے ہیں کسی بھی چیز سے۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ جب انسان کو ایسے حالات پیش آ جائیں یا انسان ایسے مشکلوں سے گزرے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے لیے آزمائشوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آزمائشوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یا اللہ کی طرف سے ایک امتحان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان اور تقوی کتنا ہے۔ دوسرا، جب انسان دین کی طرف آتا ہے یا قرآن کی طرف آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ آزمائشوں کے بغیر اس کو دین پہ استقامت نہیں حاصل ہو سکتی۔ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تو آزمائشوں سے گزرے بغیر، آزمائشوں میں سے گزرے بغیر کیا ہے؟ دین پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ کہ جب آپ دین کے لیے، دعویٰ کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے یا عمل کے لیے جب آپ کوشش کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مشکلات یا کوئی نہ کوئی ایسی آزمائشیں ضرور آئیں گی کہ جس کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہوگی اور ان آزمائشوں پر اللہ کی نعمت سمجھنا ہوگا، اللہ کی طرف سے امتحان سمجھنا ہوگا۔ جس طرح سے اصحاب صحفہ جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو آس پاس کے گاؤں سے جو کچھ لوگ تھے، دیہاتی تھے، اپنے کام کاج چھوڑ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہیں یا کوئی ان کے اوپر وحی اترے یا کوئی بھی ان کا عمل، کوئی چیز ان سے چھٹ نہ جائے لکھنے میں، وہ کاپی اور پینسل لے کر ہر وقت تیار رہتے تھے سیکھنے کے لیے۔ ان کا کام ہی یہ تھا، انہوں نے ہر وہ کام کو، دنیا کے کام کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے خاص وقف کر دیا تھا۔ تو یہ کچھ 60 یا 70 لوگ تھے کہ جو دنیا کے بالکل کام کاروباروں سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ نہ تو ان کے تن ڈھکنے کے لیے کپڑا ہوتا تھا ان کے پاس، بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی چادر ہوتی تھی
اس کو گلے سے باندھ لیتے تھے، وہ ٹخنوں تک آتی تھی، یہ ایک ہی کرتا ہوتا تھا۔ اور کھانے کے لیے شہر کے لوگ، مدینے کے لوگ، آس پاس کے لوگ کیا کرتے تھے، کوئی اپنے گھر کے بچی کچی چیزیں، کسی نے کھجوریں، کسی کے پاس سالن یا جو بھی کچھ کسی کے پاس بچ گیا، یا کچھ چیز ایسی ہے کہ تھوڑی سی تو وہ آ کے وہاں رکھ جاتے تھے اور وہ اسی کو اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ یعنی 24 آورس انہوں نے ڈیوٹی دی، دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیا تھا، اور اس طرح سے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کی، اپنے کام کی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ وہ 60 یا 70 لوگ تھے، اور ان کی اس ایمانداری سے دین سیکھنے کی وجہ سے آج دین کہاں کہاں تک پھیلا۔ اگر ایسے لوگ اس وقت موجود نہ ہوتے تو اس طرح سے اتنا کام 24 آورس کام کرنے والے، سیکھنے والے لوگ نہ ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ دین دنیا کے دوسرے کونے تک، پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اب ان کی قربانیوں کی وجہ، اب انہوں نے کیا کیا قربانی دی؟ بھوک کی قربانی دی، بیچاروں کو کھانے کے لیے کوئی اپنا گھر کا کوئی پرانا، کوئی بچا ہوا سالن، روٹی، جو کچھ رکھ کے جاتے تھے، کوئی کھجور، جو ان کی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی کھانے کی، نہ ان کو تن ڈھکنے کے لیے صحیح سے کپڑا ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنا اتنا بھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے کہ کوئی بات ان سے چھٹ جائے۔ اور حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں تھے کہ وہ لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں، اگر وہ لوگ بھی کام کاج کرتے تو بہت کچھ کما سکتے تھے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کام کاج کے لیے وقف، یعنی کام بھی کرتے، آ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے بھی، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اور وہ بھی دیہاتی لوگ تھے، ان کے پاس کام، کاروبار، زمینیں، سب کچھ تھی، لیکن انہوں نے اس کام کو اتنی اہمیت نہ دی جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ یہ آخری نبی ہیں، اب پتہ نہیں یہ ہماری زندگی میں کب تک ہیں، تو ان سے کوئی بھی تعلیمات ہم سے چھٹ نہ جائیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ قرآن کی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور وہ اس قرآن کے لیے اپنے آپ کو پورے کا پورا وقف کر دیتے ہیں، اپنے سیکھنا، سکھانا، اس چیز میں بہت پنچول ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کی قدر بہت ہوتی ہے۔ اب جو کچھ انسان ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا دین میں بھی رہتے ہیں، دنیا میں بھی رہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پورے کا پورا دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اس طرح سے دین کو سیکھا کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی نہیں، اور اپنے عیش آرام، اپنے کھانے پینے کی کوئی ان کو فکر نہیں تھی، جو مل گیا بس زندگی گزارنے کے لیے، وقت نکالنے کے لیے بس کھاتے تھے، اس کے علاوہ ان کو اس کی عیش و آرام کی کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح سے آزمائشیں دین کے راستے میں یا دین سیکھنے میں اس طرح سے آزمائشوں سے گزرے ہیں لوگ، اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزمائشوں کے بغیر یہ دین حاصل کر لے گا یا اس دین پر چل لے گا، اور اس کو کسی سے کچھ بات نہ سننی پڑے، اور اس کو کبھی بھوک برداشت نہ کرنی پڑے، کبھی اس کے ساتھ کوئی مشکل نہ آئے، کبھی اس کو کوئی شادی نہ چھوڑنی پڑے، تو اس طرح سے دین تو انسان نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، کہ اس کے راستے میں ہر رکاوٹیں آنی ضروری ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا انسان کے ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس آزمائشوں، یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے آزمائشیں ہیں۔ کبھی وہی وقت پڑھائی کا ہوتا ہے، وہی وقت کھانا پکانے کا ہوتا ہے، یا کوئی اور ایسے کام بچوں کو پڑھانے کا ہوتا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کیا کیا جائے، یا تو پڑھائی چھوڑ دی جائے، کالج چھوڑ دیا جائے، یا پھر قرآن چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہی ٹائم میرا ٹیوشن کا ہے، یہی ٹائم میرا قرآن کا ہے، تو میچ نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے، آزمائش ہے انسانوں کی، کہ کون انسان کس کو اہمیت زیادہ دیتا ہے، دین کو، قرآن کو، یا پھر اپنے دنیا کے کام کاروبار کو۔ تو لیکن آزمائشوں کے بغیر یہ ہر چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آزمائشیں تو آئیں گی تمہاری زندگی میں، آزمائشوں کے بغیر تم دین پر اتر نہیں سکتے۔ آزمائش عمل میں بھی، اور آزمائش سیکھنے میں بھی، اور آزمائش گناہوں کو چھوڑنے میں بھی، برائیوں کو چھوڑنے میں بھی، اور آزمائش دین پر چلنے میں بھی، یہ آئیں گی۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جبرائیل علیہ السلام کو جنت اور جہنم دکھائی تھی تو کیا دکھایا تھا کہ جس وقت آپ کو جنت دکھائی گئی تو وہ رستہ انتہائی مشکل تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کون آئے گا، اتنا کٹھن رستہ ہے۔ اور جب جنت دکھائی تو جہنم دکھائی تو وہ بہت آسان تھا رستہ، یہاں تو کوئی بھی آ جائے گا۔ اب یہی حال آج ہمارا دنیا میں ہے کہ جو قرآن کا رستہ ہے کتنے لوگ کم ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ آزمائشوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو آرام، اپنا کھانا، اپنے دوسرے دنیا کے کام کاروبار کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پوری طرح سے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ اب یہ ٹائم، کیونکہ وہ ٹائم دوسرے کو سوٹ نہیں ہو سکتا، جو آپ کو سوٹ ہو رہا ہے وہ دوسرے کو سوٹ نہیں ہوگا، جو دوسرے کو سوٹ ہو رہا ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ آزمائشوں کا ہو سکتا ہے کسی کو سونے میں خلل پڑتا ہو کہ اس کے سونے کا ٹائم ہے، اب کئی مرتبہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن انسان چاہتا ہے کہ اس ٹائم تھوڑی دیر میں سو جاؤں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دین بغیر آزمائشوں سے نہ تو پھیلا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے بغیر آزمائشوں سے اس کو حاصل کیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے گھر کی، اپنے مال کی، اپنی جانوں کی ہر طرح کی قربانیاں دی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں ہماری قربانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ انہوں نے اس رستے کے لیے کیا کیا قربان کیا، اپنا گھر، اپنا مال، شہر چھوڑا، اولاد چھوڑی، کیونکہ بچے یہاں ہیں، خود وہاں ہیں، بیوی وہاں ہے، شوہر مدینے میں ہے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ اسی طرح سے کسی نے قربانیاں اتنی دی، جانوں کی قربانیاں دے دی، بیوی بیٹا نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، یعنی جانوں کی قربانیاں بھی دی، مال کی قربانیاں بھی دی، بھوک بھی برداشت کی، کتنے کتنے فاقے کیے۔ جب آپ صحابہ کرام ایسی ایسی جنگوں پر جاتے تھے، جہاد پر جاتے تھے، کیا ہوتا تھا ان کے کھانے کے لیے، اور ان کے گھر والے کتنی سیکریفائس کرتے تھے، پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے تھے بیچارے، کیا ان کے پاس مال و متاع ہوتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، کیونکہ جب وہ اس رستے پر، جب انسان دین کے رستے پر آگے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ کتنے کتنے دن ہمارے فاقے گزرتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیوں؟ یا انسان کمائے گا، یا انسان کاروبار کرے گا، یا پھر وہ اپنے دین کو دیکھ سکتا ہے۔ تو آج تو ہماری آزمائشیں، ہماری مشکلیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج دین پر آنے والے لوگ کتنے کم ہیں، سیکھنے والے کتنے کم ہیں، اور اسی طرح سے سکھانے والے اور اس کے بعد عمل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ عمل میں بھی کیوں؟ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو فرینڈ سرکل میں بہت سی باتیں سننی پڑیں گی، یہ تو بہت دیندار ہوگی، جہاں دیکھو اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہے، بہت زیادہ پردہ کرنے لگ گئی، اس میں بھی انسان کو دنیا کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ عمل بھی بغیر باتیں سنے نہیں آگے بڑھا جاتا۔ آپ کسی کو رسم چھوڑیں گے، کسی کے پاس ایسا بے مقصد بے فضول جانا آنا چھوڑیں گے، کیوں؟ میری پڑھائی ہے، مجھے ہفتے میں 5 دن کلاس ہوتی ہے، مجھے یاد کرنا ہے، مجھے سنانا ہے۔ اب یہ سارا کچھ کیا ہے؟ سیکریفائس دینا ہوگا۔ سیکریفائس کے بغیر نہ تو یہ دین آیا ہے، اور نہ ہی اس دین کو سیکھا گیا ہے، اور نہ ہی اس دین کو پھیلایا گیا ہے۔ یہ اصحابہ اکرام کی زندگیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں دیکھیں کہ آپ نے کتنا سیکریفائس کیا۔ تو یہاں پر اسی چیز کے لیے یہاں پر ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ آزمائشیں تو ضرور آئیں گی۔ جب تم دین کے رستے پر چلو گے تو تمہیں ان سب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خوف بھی ہو سکتا ہے، بھوک بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو اس ٹائم، جس ٹائم کھانے کا ٹائم ہو، نہیں لگتی بھوک، لیکن جب انسان کو پڑھنے بیٹھ جاتا ہے اب اس کو بھوک بھی لگتی ہے، یا کچھ انسان پھر کیا کرتا ہے، اب کہاں روٹی بناؤں گی، کہاں سالن بناؤں گی، بس جو کچھ پڑا ہے چلو وہی کھا لوں، جلدی سے میں نے پڑھنا ہے کیونکہ میں نے کلاس لگانی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی زندگی میں، یا پھر انسان کام میں، دنیا کے کام کو چھوڑ کر وہ دین سکھانے کے لیے، یا تو وہ کاروبار کر سکتا ہے، یا پھر وہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ چوائس ہے آپ کے لیے، آپشن ہے کہ کیا کریں گے آپ۔ تو اس ٹائم بھی ایک آزمائش ہے کہ یا تو وہ کوئی جاب کر لے، یا پھر کوئی ٹیوشنز پڑھا لے، یا پھر وہ اپنے دین کے دعویٰ کا کام کر لے۔ تو یہ
آزمائشیں آئیں گی۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان آزمائشوں میں کیا کر دیتے ہیں، دین کو چھوڑ کے چلو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہم کہیں سے بھی پڑھ لیں گے کر لیں گے، یا اتنا تو آتا بھی ہے، لہٰذا دنیا کو زیادہ امپورٹنٹ دینے لگتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان سب آزمائشوں پر جو بھی انسان صبر کرے گا اس کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے۔ پیچھے کہا گیا تھا آیت نمبر 153 میں اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب وہ خوشخبریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ان مشکلوں کے بعد، جیسے صحابہ کرام نے جو مشکلیں اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دعویٰ کا کام پھیلانا شروع کیا، کتنی مشکلیں اٹھائی، لیکن دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ جس وقت دین پھیل گیا، مکہ فتح ہو گیا، صحابہ کرام کی قربانیاں بھی دی ہوئی راس آ گئی، انہوں نے وہ حاصل کر لیا جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ اگر آج ہم بھی اس دین کو سیکھنے کے لیے کچھ قربانیاں دیں گے، کچھ اپنے کام کو پیچھے کر کے دین کو آگے رکھیں گے، اور دین پھیلانے میں اگر کچھ مشکلات ہیں، ان مشکلات کو بھی صبر کے ساتھ، کسی کے تانے، کسی کی باتیں، کسی کی طنز، تو اگر انسان کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کی کوششوں کا، اس کی محنتوں کا بدلہ، اس کا اجر ضرور دنیا میں بھی دکھائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اتنے سال قربانیاں دی، ان کو دنیا میں کچھ بھی نہ حاصل ہوا، بہت کچھ حاصل ہوا۔ کتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا پر حکومت دے دی تھی، کتنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی، اور ان کا نام کتنا روشن کیا۔ آج تک کا ہم ان کو عزت اکرام سے پکارتے ہیں۔ کس کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملی؟ کیا خوبیاں تھی؟ کیا بہت بڑے بزنس مین تھے وہ، یا بہت بڑے وہ کوئی اپنے دنیا کے کاروبار، یا وہ تھے ان کے دین اسلام سے جو ان کا تعلق تھا، جو انہوں نے اس دین کو اپنا کر جس طرح سے اس کے ساتھ وفاداری کی، اس وفاداری کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں ان کے مرتبے کو کتنا بلند کیا۔ یہ تو دنیا میں ہی دکھتا ہے کہ کیسی کامیابیاں ملی مسلمانوں کو، کس طرح سے دین پورے دنیا میں پھیلا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخرت میں ان کو انعامات دیں گے۔ تو اس کے آیت کے اس میں لکھ لیجئے کنٹیکسٹ میں کہ جو انسان نیکی کے راستے کو جو اختیار کرے گا، اس پر چلنے میں اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان مشکلات پر صبر کا نام ہے اللہ کی رضا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں کہ اگر تم اللہ کے راستے پر، دین کے راستے پر صبر کے ساتھ اس راستے پر جڑے رہو گے، اس راستے پر چلتے رہو گے، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگر دین کے راستے پر مشکلات کتنی بھی آئیں، اس کے باوجود دین کے راستے پر جڑے رہو گے صبر کے ساتھ، تو اللہ تمہارے کام میں بھی برکت دے گا، اور تمہاری مدد بھی ضرور ہوگی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائشیں تو ضرور ہوں گی، آزمائشیں تو ضرور ہوں گی، لیکن صبر کرنے کے بعد، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نیکیوں پر قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر بھی ضرور دیں گے۔ نیکیوں پر، دین کے راستے پر قائم رہنے والوں کو اللہ اجر بھی ضرور دیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، زین العابدین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین العابدین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم الحساب کے دن ایک منادی حشر کے میدان میں منادی کرے گا، ایک منادی حشر کے میدان میں منادی کرے گا، یعنی اعلان کرے گا۔ یوم الحساب کے دن ایک منادی حشر کے میدان میں اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت، یعنی فرما برداری اور گناہوں سے رکنے پر صبر کرتے رہے۔ بریکٹ میں لکھ لیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کی فرما برداری
اور گناہوں سے رکنے پر صبر کرتے رہے تو ایک گروہ اٹھے گا اور حساب کتاب سے پہلے ہی جنت کی طرف چلا جائے گا۔ ایک گروہ اٹھے گا اور حساب کتاب سے پہلے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ گناہوں کو چھوڑنے پر اور فرما برداری کے کام کرنے میں لگ جانا، یہ ہمارا آج صبر ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو جانیں، اس کتاب کے ذریعے سے اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی غلطیوں کو پہچان کر اپنا سدھار کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے دین کو درست کریں، اور پھر اس پر جو بھی مشکلیں آئیں ان پر صبر، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں اور گناہوں کو روکنے میں اپنے آپ سے، یعنی گناہ جو ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کمیاں ہیں، یعنی جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور کریں، تو اس کو کیا ہے؟ صبر۔ آیت نمبر 156، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، مصیبت، اصابت کا روپ کیا ہے؟ صاد واو با، صوب، یعنی اصابہ صوب کہتے ہیں، یا اصابت جو ہے اس کا معنی ہے آنے والی، آنے والی اصابت یعنی پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ راجعون راجع کی جمع ہے، یعنی اس کا مفرد جو ہے راجع ہے، اور رجوع کرنے والا بھی اسی سے ہے، رجوع کرنے والا، یعنی جب بندہ مومن کسی چیز کے جانے پر، جب بندہ مومن کسی چیز کے جانے پر صبر کرتا ہے، یعنی اس غم کو صبر کے ذریعے سے، یعنی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے کسی چیز کے جانے پر، اور کیا کہتا ہے؟ مصیبت کے وقت وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ایک دن اللہ ہی کی طرف چلے جانے والے ہیں، اور اللہ ہی کی ہم امانت ہیں، جیسے یہ چیز چلے گی اسی طرح سے ہم بھی ایک دن اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو یہ کہنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی وہ ہے، مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کا یہاں پر الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ وہ مصیبتوں میں ایسی ایسی باتیں نہیں کہتے، ایسے ایسے الزام نہیں لگاتے، یا پھر وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ وہ ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کے حکم سے آئی ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ مصیبت مشکل چلی جائے گی، یعنی کوئی غم، کوئی مشکل ان کے ایمان کو کمزور نہیں کرتی۔ اس آیت کے نیچے لکھیے کہ کوئی مومن، بندہ مومن کو غم یا مشکلیں اس کو اداس نہیں کرتی، یا اس کے ایمان کو کمزور نہیں کرتی ہیں، یا پھر وہ منہ سے ایسی باتیں نہیں نکالتا کہ جو اس کے ایمان کے خلاف ہوں، اس کے توکل کے خلاف ہوں، وہ ایسی بات نہیں نکالتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے چلی جائے گی، اور اس کے یہ کہنے سے اللہ اس کو مشکلوں پر صبر کرنے پر بھی اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کو مشکلوں پر صبر کرنے پر اس کو اجر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جو مشکلوں کے وقت یہ الفاظ کہے، کوئی ایسی بات منہ سے نہ کہے، فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے مجھے یہ کر دیا، اس نے یہ کہا تھا، اس کی وجہ سے یہ کام میرا بگڑ گیا، بلکہ وہ ہر چیز کو کس کی طرف لے کر جائے؟ اللہ کی طرف لے کر جائے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو دور کر دیں گے، اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ دنیا میں مشکلات آنے پر ایک دوسرے کو یعنی طنز کرنا، دوسرے کو تانے دینا، اس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا، اس کی وجہ سے یہ میرا رشتہ نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام بگڑ گیا، تو کیا ہوتا ہے جب انسان ایسے الفاظ منہ سے نکالتا ہے
یا پھر ناشکری کے لفظ نکالتا ہے، انسان کا دل بدسکون ہو جاتا ہے، اس کو چین نہیں ملتا اور آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مصیبت کیوں آئی، میرے اوپر یہ بیماری کیوں آئی، یا میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو جب انسان شکر کر لیتا ہے، اپنے مقدر کو مان لیتا ہے کہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا یہ ہونا، میرے نصیب میں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ اس کو سکون دے دیتے ہیں۔ مشکل وہی رہتی ہے لیکن اس کو صبر مل جاتا ہے۔ اب کوئی ایک انسان ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، اب وہ اگر یہ سوچتا رہے اس نے کچھ کرا دیا، اس نے کچھ کرا دیا، یا میں ہی ایسی ہوں، مجھے ہی کیوں نہیں ملی اولاد، یا کسی کی اولاد نکمی ہے، وہ ساری زندگی کوستا رہے، اس نے کہہ دیا، اس نے اس کو سکھا دیا اور ساری زندگی اس کی کس میں گزرتی ہے، یا کسی کے پاس رزق کی کمی ہے اور وہ ساری زندگی اپنے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، بہن بھائیوں کو دیکھ کر کیا کرتا رہے؟ افسوس کرتا رہے، یا کسی کا غم ہو گیا، کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اب وہ سوچتا رہے ہائے اس کے بھی بچے ہیں، میرے ہی بچہ کیوں چلا گیا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ساری زندگی بدسکون رہتا ہے، اس کے دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اس کی عبادتیں، اس کے زندگی کی جو اللہ نے دوسری نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ایک اولاد نہیں ہے لیکن اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو اس کو کوئی نعمت یاد نہیں رہتی، بس ایک غم کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، ہائے میرا شوہر کیوں چلا گیا، یا میرا بچہ کیوں چلا گیا، یا رزق کی تنگی۔ تو انسان کو اللہ کی دوسری نعمتیں ساری بھول جاتی ہیں، لیکن جب وہ صبر کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے یہ مشکل، چاہے جو بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خالی کسی کے مرنے کے اوپر ہی نہیں پڑھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کو جب پڑھنا چاہیے، نہیں، بلکہ اس کو ہر مشکل کے وقت میں پڑھنا چاہیے، کہ اس دعا کو ہر مشکل کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان کو دکھ، غم، صدمہ پہنچے تو فوری اس کا دعا کو پڑھے۔ اور اس دعا کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس مصیبت کے بدلے میں بہترین اجر عطا کرتے ہیں، بہترین اس کو ریوارڈ ملتا ہے اس کا۔ تو ہر مشکل، ہر غم کے وقت، ہر کوئی چیز گم جائے، کچھ بھی ہو، تکلیف پہنچے دل کو، تو فوری انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ایک دن یہ مشکل ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا کرتے۔ آیت نمبر 157، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، علیہم، جن پر صلوات، رحمتیں ہیں۔ صلوات صلاتن کی جمع ہے، صلاتن اس کا مفرد ہے، صاد لام واو، صلو، یہ اس کا روٹ ہے، صاد لام واو اس کا روٹ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وا اور رحمتن، اور رحمت میں ہیں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہی، المہتدون، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ مہتدون کس کی جمع ہے؟ ہادیون کی، ہا دال یا، یہ اس کا مفرد ہے۔ اب اولئک علیہم، یہ اولئک کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں پر؟ جو پیچھے آیت میں گزرا ہے کہ جو مشکلوں کے وقت کیا کہتے ہیں، منہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے الفاظ یا شکوے شکایت کے الفاظ منہ سے نہیں نکالتے تکلیفوں کے وقت میں، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں اور اس کو، مشکل کو اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتے، نہ اللہ کے خلاف نہ بندوں کے خلاف۔ جب بھی انہیں کوئی نقصان یا کوئی مشکل پہنچتی ہے اور اس کے اوپر بہترین اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، جو پیچھے آیت میں جن لوگوں کا ذکر گزرا ہے، اس کے آیت کے نیچے لکھیے کہ جو پیچھے آیت میں جن لوگوں کا ذکر گزرا ہے کہ جو لوگ مشکلوں کے وقت کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتے، نہ اللہ کے خلاف نہ بندوں کے خلاف کوئی ایسی ناروا بات نہیں نکالتے۔ جی، آیت نمبر 157 میں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو لوگ
مشکلوں کو، حالات میں، تکلیف دہ حالات میں بھی اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی بھی منہ سے ایسی بات نہیں نکالتے، نہ انسانوں کے بارے میں نہ اللہ کے بارے میں، بلکہ اس پر بھی وہ صبر کرتے ہیں اور اس مشکل کو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کر دیں گے۔ تو ان لوگوں کی یہاں پر تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اولئک، پچھلی آیت کی طرف جو لوگوں کا ذکر ہے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں صلوات من ربہم، کہ رحمتیں ہیں ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، صلات ہے، نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی مشکلوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت، غم اور صدموں کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، ایسی بات نہ کہنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا کسی انسانوں کا دل دکھ جائے۔ جیسے اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب کسی کا جنازہ جاتا ہے یا موت ہوتی ہے تو کیسے کیسے لفظ منہ سے کہے جاتے ہیں، میرا شیر چلا گیا، اسی نے جانا تھا، ہمارے گھر کا وہ ہو گیا، کیسے کیسے منہ سے الفاظ نکالے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کیا کر دیا تمہارے اوپر، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ کہہ کر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کر دیا۔ تو انسان، ایسے لوگ کیا ہیں، مشکل کے وقت اور بہت زیادہ خوشیوں کے وقت جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ بہت اہم الفاظ ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کا انحصار انسان کے ایمان پر ہوتا ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ خوشی ملتی ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جب بہت زیادہ غم ملتا ہے اس وقت بھی انسان کیا ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا، خوشی اتنی ملی ہے، اب جو چاہے گناہ کا کام کر لو، وہی خوشی ہے، شادی ہے، بیٹا ہوا ہے، باجا بجاؤ، پیسے بانٹو، جو کچھ کرتے کرو، خوشی ہے۔ تو یہ دو لفظ، دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان منہ سے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے اور وہ باتیں اس کے ایمان کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا کامل ہے، مضبوط ہے۔ تو جو لوگ ان دو وقتوں میں اپنے آپ پر قابو پا لیتے ہیں، اپنی زبان پر، اور ہر اس بات سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی صبر کرنے والے اور اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو روک لینے والے، ایسی ہر بات سے جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، تو اصل میں یہی لوگ کیا ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 158، اِنَّ بے شک الصفا، صفا، والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعار جو ہے، شعار کی جمع ہے شین عین را، شعار اس کا روٹ ہے، اور ایسی علامت یا ایسی نشانی کو کہتے ہیں، ایسی نشانی یا ایسی علامت جس کو دیکھ کر انسان کے اندر شعور پیدا ہو جائے۔ شعار اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی علامت یا ایسی نشانی جو انسان کے اندر شعور پیدا کر دے، یعنی اس کو بیدار کر دے، اس کو جگا دے، شعائر اللہ، اس کے ایمان کو جگا دے، تو وہ ہے شعائر اللہ۔ اب جب آپ مکہ یا مدینہ کو دیکھتے ہیں یا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان کی ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے بنسبت اس کے جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم مکہ مدینہ یا ایسی مسجدیں دیکھتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، ہماری سوچ، ہمارے خیالات کیا ہیں، ایک دم اللہ کی طرف ڈوب جاتے ہیں، ہم گہری سوچوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی شعور جاگ جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، شعائر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ میں سے ہے۔ فمن،
تو بس جو کوئی حج البیتا حج کرے، بیتا بیت کا، گھر کا، حج کہتے ہیں ارادہ کرنا، اور شاعر کا جو مفرد ہے شعارتن ہے، شعارتن اس کا واحد ہے، اور شین عین را شعر اس کا کیا ہے؟ روٹ ہے۔ فمن حج البیتا، اور جو کوئی حج کرے یا ارادہ کرے بیت اللہ کا، او یا اعتمرا عمرہ کرے یعنی عمرے کا ارادہ کرے، عین میم را اس کا روٹ ہے عمرے کا، اور اس کا معنی ہے آباد کرنا، یعنی حج اور عمرہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ بار بار لوگ آتے رہیں، اور اس سے کعبۃ اللہ کیا ہے؟ لوگوں سے رونق رہتا ہے، آباد رہتا ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا معنی ہے آباد کرنا، یعنی عمرہ کرنے سے اللہ کا گھر جو ہے آباد رہتا ہے۔ فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، جیم نون ہا جناح اس کا روٹ ہے، تو نہیں ہے گناہ علیہ اس پر، ان کے یا طوفا وہ طواف کرے، طواف کا روٹ تو واو فا، طوف اس کا روٹ ہے تو واو فا، اور طوفان بھی اسی سے ہے، اور معنی کیا ہے؟ گھومنا، گھومنا، اور طواف طوفان بھی اسی سے ہے، طوفان بھی کیا ہوتا ہے؟ گھومتا ہے۔ ان یا تطوفا وہ طواف کرے، 20 ساتھ، اب یہاں پر ہما کیوں آیا ہے؟ ہمیشہ ہم ہما پڑھتے ہیں، ہمیشہ یہ ہا کے اوپر پیش کے ساتھ ہوتا ہے ہما، لیکن یہاں پر ہما کیوں آیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہما اور ہما معنی ایک ہی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دو کے لیے، ہما اور ہما دو کے لیے آتا ہے، کہ جب دو کا ذکر کیا جائے تو ہما آتا ہے فعل ماضی کے لیے، لیکن یہاں پر حروف جر آ گیا، با کیا ہے؟ حروف جر۔ اب حروف جر جب آ جاتا ہے تو اس کے اگلا لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ زیر ہو جاتا ہے، اس کو زیر لگ جاتی ہے، یہ رول یاد رکھیں، اس لیے یہاں پر ہما کی بجائے ہما آیا ہے، ہما نہیں، پیش نہیں آئی ہا کے اوپر، لیکن معنی نہیں بدلے گا، 20 ساتھ ہما ان دونوں کا، کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ کا جو طواف کرے گا، ایت طوافا جو طواف کرے، بھی ہما ان دونوں کا، کس کا؟ صفا اور مروہ کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، یعنی خوشی سے کیا جانے والا کام کیا کہتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ تطوع، تو واو عین اس کا روٹ ہے تعن، ومن تطوع خیرن کوئی بھی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکرون قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایک دم آخر یہاں پر صفا اور مروہ یعنی حج کے ارکانوں میں سے ہے، اس کا ذکر آ گیا، یہاں پر صفا اور مروہ کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جو اسلام سے پہلے جو ہے صفا اور مروہ پر کیا تھے؟ زور جہالت میں 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام پہاڑیوں کے اوپر، صفا مروہ کون سی پہاڑیاں ہیں؟ جہاں پر یعنی بی بی ہاجرہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ڈال کر پانی کے لیے دوڑی تھی، وہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں کہ ایک طرف آپ جاتی تھی اور پھر دوسری سائڈ پہ آپ جاتی تھی۔ تو یہاں پر دور جہالت میں اسلام سے پہلے جو قریش تھے انہوں نے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اب وہ کیا کرتے تھے؟ ان بتوں کو یعنی ان بتوں کی عظمت کے لیے اس پر ان بتوں کی عظمت کے لیے اس پر چلتے تھے۔ اب جب اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد لوگ وہاں پر جانا بند کر دیا انہوں نے کہ شاید یہ کہیں اسی کا حصہ نہ ہو، دور جہالت کا حصہ نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ نہیں، صفا اور مروہ پر تم ضرور جاؤ، یہ اس کا حصہ ہے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ حاجی یا عمرہ جو بھی کرتا ہے اس کو صفا اور مروہ کے چکر کاٹنا ساتھ، تو ان کو یہ کہا گیا کہ بے شک یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے، تو لہٰذا ان کا طواف کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا طواف کرنا چاہیے۔ یہاں پر ان کو پرمیشن مل رہی ہے، یعنی تمام لوگوں کو، یعنی وہاں پر اس وقت کے دور کے لوگوں کو بھی اور اس کے بعد آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی حکم ہے کہ صفا اور مروہ کا سعی ضرور کرو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہے
اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب ایک صفا اور مروہ جو ہے اس کو دیکھ کر شاعر اللہ کہا گیا ہے نا اس کو، کہ اس کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو صفا اور مروہ جو ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اس پر اگر آپ کو جانا پڑے اور آپ چکر کاٹیں گے تو آپ کس چیز کو یاد کریں گے، کس چیز کو ذہن میں رکھیں گے؟ ہاں، یعنی کیا چیز یاد دلاتا ہے؟ ایک عورت کی قربانی۔ ہاں، کیونکہ عورتیں اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، بس جو کچھ ہے ہمارے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کی اس قربانی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر جس کو تمہیں اللہ یاد آ جائے تو اس قربانی کے پیچھے کون تھی؟ ہاں، ایک عورت تھی اور اس کی کتنی بڑی قربانی تھی کہ جنگل بیابان کہاں پر اس کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، اور کس طرح انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو مان لیا کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ اکیلی اس جگہ پر چھوٹے بچے کے ساتھ، آپ سوچ کر دیکھیں کہ جہاں پر کوئی بھی جنگلی جانور بھی آ سکتا تھا، کوئی آ کر ان کو کھا بھی سکتا تھا، نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ کچھ پینے کی چیزیں، چند کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کتنا بڑا سیکریفائس دیا ہے اسلام میں عورتوں نے۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس قربانی کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنا بلند کیا کہ آنے والے قیامت تک کی تمام لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں ہم عورتوں کے لیے اتنی بڑی نشانی ہے کہ ہم جب وہاں پر جائیں اور وہاں چکر کاٹیں تو اس نیت، اس قربانی کو ضرور یاد کریں کہ کس طرح بی بی حضرت حاضرہ نے قربانی دی وہاں پر، کتنا ایمان تھا ان کے اندر، کتنا توکل تھا، اور ایسا کام انہوں نے اللہ کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قیامت کے لیے تمام لوگوں کے لیے وہ ایک نشانی بنا دیا کہ ہم میں سے جب بھی کوئی انسان وہاں جائے ان کی اس قربانی کو یاد کرے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہ کچھ کام ضرور دین کے لیے، اسلام کے لیے کرنے کے سوچنا چاہیے کہ جو میری زندگی کے بعد وہ کام باقی رہے۔ ہم تو اپنے غموں کو ہی لے کر بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں ہی گم رہتے ہیں، کچھ بڑا کام کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ ایسا کام کہ جو میری زندگی کے بعد بھی اس دنیا میں باقی رہے اور جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان کی کتنی بڑی قربانی تھی، کیسا انہوں نے بیٹے کی تربیت کی، کس طرح سے انہوں نے شوہر کی فرما برداری کی، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا۔ کتنی چیزیں اس میں جمع ہیں۔ ہاں، شوہر کی، اللہ کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری، ایک بات نہیں کہی اس کو، اور پھر اس کے بعد میں اکیلی عورت کس طرح سے سروائیو کیا، اور کیسے پھر اپنے بچے کی تربیت کیسی کی، اور وہ بچہ چل کے پھر آگے کو کیا بنا۔ ہاں، اس کی نسلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک عورت ہے، کہ عورت بھی اسلام میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ایمان، توکل مضبوط ہونا چاہیے، اور کچھ کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ زندگی میں کوئی ایسا کام کہ جو اسلام اس کی زندگی کے بعد بھی اسلام کے لیے ایک ایسا یعنی بنیاد چھوڑ کے جائے، یعنی وہ اس طرح سے ایسا کام کر کے جائے کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی باقی رہے، چاہے وہ اسلام کے لیے، یا پھر وہ ایسی اولاد چھوڑ کے جائے، وہ ایسی اولاد کی اپنی تربیت کرے کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کی نسلوں میں وہ دین اسلام باقی رہے، اس کی آنے والے بچے ایسی تربیت، کیونکہ ماں ہی کر سکتی ہے نا، وہ ماں ہی نے تربیت کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ کیسا جذبہ تھا جب باپ نے آ کر کہا کہ جب میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اور اس بیٹے نے فوری کہا ٹھیک ہے ابا جان آپ مجھے قربان کر دیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں تمہیں قربان کروں گا، انہوں نے خواب سن کر بیٹے نے کہہ دیا۔ اب اتنی سمجھ اور اتنی اس کے اندر اللہ کی فرما برداری یعنی کہاں سے آئی ہے؟ ایک ماں سے آئی۔ ایک ماں کا بہت اچھا رول پتہ چلتا ہے، ایک عورت کا ایک اہم رول پتہ چلتا ہے، اور بیوی شوہر کی فرما برداری پتہ چلتی ہے کہ کتنی شوہر کی فرما بردار تھی۔ تو ایک چیز یہاں سے بہت اچھی سیکھنے کو ملتی ہے، عورت اپنے اولاد کے لیے بہت کانشیس رہے، ایک اولاد، کیونکہ ایک اولاد ہی بھی بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد جو نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا
وہ اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ جاریہ، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، امت کے لیے ایک بہترین فرد چھوڑ کر جائیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے دین کے لیے فائدہ مند ہو، ہاں اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نشانی کو یاد دلا کر ساتھ ساتھ ہمیں یعنی حضرت حاجرہ کی قربانیوں کو بھی یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھی ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر، اور جو بھی کوئی کرے گا حج یا عمرہ بیت اللہ کا، فلا جناح علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان یتطوف، کہ وہ طواف کرے بہما، ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی بھی نیکی کا کام، فإن اللہ شاکر علیم، یعنی اللہ تعالیٰ قدردان ہے بندوں کی کسی بھی نیکی کو، چاہے تو وہ دین میں کوئی بڑا کام ہے، لیکن اگر کوئی انسان بڑے کام بھی نہیں کرتا اور وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بھی قدردان ہے۔ اللہ کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، چاہے دنیا میں تمہاری کوئی نیکیوں کو قدر کرے نہ کرے، تمہیں اس کا کچھ بدلہ دے نہ دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کہ جو کوئی بھی خوشی سے کرے گا کوئی بھی نیکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، اللہ اس کے قدردان ہے اور اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ ان الذین، آیت نمبر 159، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، یکتمون کاف تا میم اس کا روٹ ہے کتما، ما جو انزلنا نازل کیا ہم نے، من البینات روشن نشانیوں میں سے، بینات ان کی جمع ہے، اور با یا نون اس کا روٹ ہے بیان، یعنی کھول کھول کر بیان کرنا، اچھی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ انزلنا من البینات، جو کچھ ہم نے نازل کیا روشن نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے جو، ما بیناہ بیان کر دیا ہم نے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے اللہ، یلعنو لعن سے ہے، لام عین نون اس کا روٹ ہے، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت سے مراد نیکی کے کاموں سے دوری، نیکی کے کاموں سے دوری، یعنی اگر کسی شخص پر لعنت کر دی جائے تو پھر اس پر کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں آتی، تو کبھی بھی یہ زبان سے یہ لفظ نہیں نکالنا چاہیے تجھ پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ، کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس چیز کے اوپر یا اس انسان کے اوپر کبھی بھی رحمت نہیں آ سکتی، یعنی وہ کبھی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت بھی ہے، تو لعن کیا ہے؟ یہ بہت برا لفظ ہے۔ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے اللہ، اور یہاں پر اللہ لعنت کر رہے ہیں، وَيَلْعَنُهُمْ اور لعنت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کر، اللاعنون لعنت کرنے والے، یعنی تمام فرشتے بھی اور اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور ایسے شخص پر، ایسے لوگوں پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے ہیں؟ یہاں پر مراد ہے بنی اسرائیل سے اس آیت میں خطاب ہے۔ ان الذین کہہ کے مراد کس کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر بنی اسرائیل کی طرف خطاب ہے، اور ان کا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی؟ وہ دیکھیں گے ابھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے وہ جو اللہ نے اتارا روشن نشانیوں میں سے، یعنی قرآن میں جو احکامات، کھلی نشانیاں اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھول کھول کر بیان کیا تھا، اللہ کی کلام کو چھپانے کی وجہ سے جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اتاری تھی اچھی اچھی باتیں ان کی کتابوں میں، تو وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے، لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے۔ ان کے اس چھپانے کی وجہ سے اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو یا اللہ کے احکاموں کو چھپانے کا ان کو کیا انجام، وہ چھپانے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لاعنین، تمام لوگوں کی لعنت۔ اور ہمارے لیے بھی اس آیت میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی اس آیت میں یہی سبق ہے کہ کوئی بھی حق بات کو جان کر اس کو شرم کی وجہ سے یا پھر لوگوں کے خوف کی وجہ سے چھپانا، بتانا نہ۔ شرم کی وجہ سے یا لوگوں کے خوف کی وجہ سے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ توڑ دیں گے، ملنا جلنا ختم کر دیں گے، اس وجہ سے حق بات کو چھپا دینا، حق بات چھپا دینا لوگوں کے خوف کی وجہ سے، یا مجھے برائی نہ مل جائے، میں کیوں بری پڑھوں، میں کیوں کسی کو کہہ کر بھلی بات کہہ کر بری پڑھوں، لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے برا سمجھیں گے، میں کیوں بری پڑھوں۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی قرآن کی یا نصیحت کی بات لوگوں کو نہ بتانا، نصیحت کی بات یا بھلی بات لوگوں کو اس لیے نہ بتانا کہ میں بری پڑ جاؤں گی یا لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، لہٰذا وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، مجھے کیا لینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اب فرض کریں کسی کے خاندان میں کوئی شرک کرتا ہے یا کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، اب آپ چپ ہیں، کیوں؟ اب آپ برے پڑ جائیں گے یا پھر آپ کے یہ رشتہ دار آپ کو چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے آپ لہٰذا لوگوں کو بھی رکھ رہے ہیں اور آپ خود عمل بھی کر رہے ہیں، اللہ کو بھی رکھ رہے ہیں، اور آپ اس لیے نہیں بتا رہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو کر جائیں گے۔ اب کوئی بے حیائی کر رہا ہے، بے پردگی کر رہا ہے، یا کوئی گناہ کا ایسا کام جس کو اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں، اور وہ کام آپ کر رہا ہے اور آپ دیکھ کر اس لیے خاموش ہیں کہ مجھے برائی نہ مل جائے، مجھے کیا پڑی ہے، میں کسی کو آگاہ کروں اور اس کی وجہ سے میرا کوئی نام خراب ہو جائے، اس وجہ سے حق بات کو چھپا لینا، اس بات کو بیان نہ کرنا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو یہ کتنا بڑا سبب بنتا ہے، اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ کہ جب بھی معاشرے میں یا اپنے ماحول میں جب کسی کو بھی ایسے گناہ کے کام کرتے دیکھو یا بڑے جرم کرتے دیکھو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یا جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر اس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ بیان نہیں کریں گے اور پھر اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے وہ کام۔ ایسا نہ کرنا اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے، اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لاعنین کی لعنت۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، اور کتنی ایسی باتیں ہیں کہ ہم اس لیے لوگوں کو نہیں بیان کرتے کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا، کیوں؟ میں نے کیا لینا ہے، ہم کس لیے رسموں کو نبھاتے ہیں؟ کسی کو شرکت کرتا دیکھ کر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اس کو؟ کیوں؟ کیونکہ لوگ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اب کسی کے گھر سے کھانا آ جائے، اب جب کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ان کے گھر میں شرک ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان نہیں کھلتی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کھانا ہمیں نہ دے کے جاؤ۔ کیوں؟ تعلقات خراب ہو جائیں گے، لوگ آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، آپ کو اپنی دعوتوں میں بلائیں گے نہیں۔ تو ایسے تمام کاموں سے جو انسان کو پتہ ہو کہ اس پر گناہ ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں منع کیا ہے، اگر کسی کو بھی کرتا خود بھی انسان کو چھوڑنا ہے، اور معاشرے میں، ماحول میں یا اپنے گھروں میں اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے تو اس کو حق بات ضرور بتا دینا ہے، پھر چاہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے، چاہے آپ کو چھوڑ دے، چاہے آپ کو ملے یا نہ ملے، لیکن اس اللہ کی لعنت کو مول نہیں لینا، کیونکہ جس پر ایک بار اللہ کی لعنت ہو گئی پھر وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی، وہ اصلحوا، اور جنہوں نے اصلاح کی۔ اب یہاں اصلاح کا معنی کیا ہے؟ اصلاح سے ہے۔ اصلاح کہتے ہیں درستگی کرنا، ریپیئر کرنا، یعنی کوئی کمی تھی، کوئی نقص تھا، اس کو درست کر لینا۔ تو جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، یعنی اپنے عمل کو درست کر لیا۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے پتہ نہیں تھا، آپ نے کسی کو
یہ کہ اچھی بات کہنی چاہیے، کسی کی برائی کو دیکھ کر چپ نہیں رہنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ انسان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پتہ چل گیا فوری اس نے کیا کر دیا؟ اللہ سے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کام کیا ہے، میں اس لیے لوگوں کو اس لیے نہیں میں خاموش رہتی تھی کہ مجھ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں اس کام سے اب توبہ کرتی ہوں۔ اور پھر اپنے عمل کو بھی درست کر لے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی اس لعنت سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم آیت ہے۔ لعنت سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ صرف وہ لوگ جو اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اپنے عمل کو درست کر لیں، جو پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں، یعنی لوگوں کو بتانے لگ جائیں، بھلی بات بری بات سے روکنے لگ جائیں۔ تو جو وہ عمل کر رہے تھے، وہ عمل پہلے جو کر رہے تھے وہ کرنا چھوڑ دیں، اور بھلی بات لوگوں کو بتانے لگ جائیں، اور اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ میں نے جو یہ کام نہیں کیا مجھے معاف کر دیں، میں برائی کو دیکھ کر چپ رہی۔ تو برائیوں پر توبہ کر لیں اور آگے کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، تو وہ لوگ اس لعنت سے بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ صرف وہی لوگ اللہ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، یعنی اپنا جو پیچھے کیا اس پر توبہ، وہ اصلاح ہو، اور آنے والے وقت کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، یعنی وہ لوگوں کو بھلی بات کہنے لگ جائیں، کہیں پر بھی کوئی برائی دیکھو اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اپنی اصلاح شروع کر لیں، عمل درست کر لیں۔ وَبَيَّنُوا، اور جنہوں نے بیان کیا اور بیان کر دیا، بیانو بیان سے ہے، اور وہ بیان کریں، یعنی جو بات برائی دیکھیں پھر اس کو برائی کو بیان کریں، بتائیں۔ فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو، میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم، اوپر ان کے، وَأَنَا، اور میں، التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں کہ جو سن کر اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر اس پر عمل کر لیں، یعنی جو جہالت میں ہو گیا، جب انسان کو پتہ نہیں تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا پچھلی زندگی میں، لیکن آنے والے وقت کے لیے جو سن کر اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنا عمل درست کر لے اور پچھلے عملوں پر توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اسی حال میں، کفارun، کہ وہ کافر تھے، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، علیہم، اوپر ان کے، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سارے کے سارے۔ یعنی جو لوگ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، یعنی توبہ نہ کریں، توبہ بغیر کرے ہی جو لوگ مر جائیں اپنے پچھلے گناہوں پر، یعنی توبہ لازم ہے، توبہ کے بغیر کفارہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اپنے ہر گناہ پر جب انسان کو پتہ چل جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ استغفار لازم کرنا ہے۔ پچھلے گناہوں پہ، پچھلی زندگی میں جو جو کچھ کیا، ان سب چیزوں پر کیا ہے؟ جب تک گناہوں پر خود یاد کر کر توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، اس گناہ کا بوال انسان پر دنیا میں بھی پڑتا ہے، یعنی وہ بوال زندگی پر پڑتے رہتا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اس کا کیا ہوگا؟ سزا ہوگی۔ تو لہٰذا جتنی زندگی پیچھے گزری ہے، جو جہالت میں گزری کہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ دین اسلام پتہ تھا، نہ گناہ ثواب، نہ حرام حلال پتہ تھا، جتنے گناہ یاد آتے جائیں ضروری ہے کہ اس پر توبہ کریں، ویسے بھی توبہ کریں اور گناہوں کو یاد کر 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 بھی۔ اللہ میں نے بے حیائی کی، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ میں نے میوزک سنا، اللہ میں نے یہ حرام کام کیا، میں نے نمازوں کو ضائع کیا، کتنے میں نے روزے کو ضائع کیا، سارے اپنی عبادات پر، تمام اپنے ان اعمال پر جو کسی کا حق کھایا، کسی کے ساتھ غبن کر لیا، یا چوری کی، یا کسی کی امانت میں خیانت کی، کسی کا دل دکھایا،
ہاں یہ بھی تو ایک گناہ ہی ہے نا، گناہ کبیرہ ہی ہے نا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ تو ان سب گناہوں پر کیا کرنا ہے؟ جب تک توبہ نہیں کی جائے گی اس تب توبہ معافی نہیں ہوگی، چھٹکارا نہیں ہوگا، زندگی میں بھی ان کا بوال رہے گا اور آخرت میں بھی ان پر سزا ضرور ملے گی۔ تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ تو نبی تھے، اس کے باوجود بھی آپ کتنا استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، ویسے بھی، اور گناہوں کو یاد کر کر بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر یہی چیز کہی گئی ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انکار کرنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، جان کر بھی انجان بنے رہنا۔ تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ایسوں پر پھر لعنت باقی رہتی ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت رہتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق دے اور اپنی پچھلی تمام زندگی پر گناہوں کو یاد کر توبہ استغفار کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے استغفار کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں جب ہی موت دیں جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہوں، اللہ جب تک ہمیں نہ بلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کب موت دیں؟ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ اپنی دعاؤں میں رکھا کریں یہ دعا کہ اللہ جب آپ مجھ سے راضی ہو جب مجھے بلانا، اور گناہوں سے صاف ستھرا کر کے بلانا، جس طرح سے آپ نے مجھے پہلی بار دنیا میں بھیجا تھا اسی طرح سے مجھے آخری وقت بھی اسی حالت میں مجھے ملانا، اپنے سے ملانا جس طرح سے میں پہلی بار آئی تھی۔ کیسا ہوتا ہے بچہ؟ گناہوں سے معصوم، بالکل اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ آپ مجھے اسی طرح سے میری ملاقات کرانا، ایسی حالت میں مجھے موت دینا کہ جب میں بالکل گناہوں سے صاف ستھری ہو جاؤں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جو لوگ اللہ کے دین کا حق یعنی